السلام علیکم معزز پیارے ناظرین، متاع جاں کی آج آخری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 4 اقساط میں آپ نے سنا اور پڑھا کہ امل تاشفین ایک غریب گھرانے کی عام سی لڑکی ہے جو روزگار کی تلاش میں شہر آتی ہے جہاں اس کی عزت لوٹ لی جاتی ہے۔ یہ حادثہ صرف اسی کی زندگی برباد نہیں کرتا بلکہ اسے برباد کرنے والے کی زندگی بھی بکھر جاتی ہے۔ پورے 7 سال کے بعد قسمت اسے اسی شخص کے در پر لے آتی ہے جو اس کی بربادی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب آپ آخری قسط پڑھیں گے۔ انسان جب غصے اور انتقام میں اندھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی کر بیٹھتا ہے جو اس کا معیار نہیں ہوتا۔ امل تاشفین بھی یہی غلطی کر بیٹھی تھی۔ اذلان افندی کو منہ کے بل گرانے کی خواہش میں خود ٹھوکر کھا بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ یہ کیا کر بیٹھی تھی وہ؟ آنسو تھے کہ سیلاب کی مانند بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اٹھی تھی اور واپس سرونٹ کوارٹر میں اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی تو دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جس جسم کو اذلان افندی اپنے دوستوں کی محفل میں چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، وہ اسی جسم کو ساری دنیا میں نمائش بنا کر پیش کر آئی تھی۔ یہ کیسی خودسری تھی؟ یہ کیسا انتقام تھا جس میں اسے اپنی حدود و قیود کا خیال بھی نہیں رہا تھا؟ وہ روئی تھی اور خوب جی بھر کر روئی تھی۔ کتنا تکلیف دہ تھا یہ احساس کہ اسی شخص کو وہ اپنا گنہگار سمجھ رہی تھی جو گنہگار تھا ہی نہیں۔ یہ کس رستے پر چل پڑی تھی وہ؟ ساری رات رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اگلی صبح اٹھ کر اس نے سب سے پہلے ناخن تراش کیے، سر کو اچھی طرح دوپٹے سے ڈھانپ کر نماز پڑھی، پھر کچن میں چلی آئی اور بچوں کو ناشتے کے لیے تیاری کروانا شروع کر دی۔ اذلان اپنے مقررہ وقت پر بچوں کے ساتھ کمرے سے نکلا تھا مگر اس کا چہرہ بے حد سپاٹ تھا۔ وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھتی بچوں کو ناشتے میں مدد کروانے لگی۔ داجی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لہٰذا وہ انہیں ان کے کمرے میں ہی ناشتہ دے آئی تھی۔ اذلان کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی فیورٹ چائے بنائی تھی مگر اس نے پہلی بار اس کے ہاتھ سے بنی چائے کی طرف نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ کتنی پریشان، کتنی رنجیدہ ہے۔ سکینہ بوا کے ہاتھ سے بنے ناشتے سے چند نوالے لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ امل پشیمان سی اسے ایک نظر کو دیکھنے کو ترستی وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اسی شام وہ اذلان کے کمرے سے اپنے کپڑے اور دیگر ضرورت کی چیزیں اٹھا رہی تھی جب وہ آفس سے واپسی کے بعد بچوں کو ٹیوشن سے ساتھ لے کر گھر چلا آیا۔ نگاہ جیسے ہی امل پر پڑی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ امل کا دل چاہا کہہ دے یہ کل تک میرا بھی کمرہ تھا مگر نہیں کہہ سکی تھی۔ اذلان کا چہرہ غصے میں بھی پیارا لگتا تھا۔ وہ چند لمحے اسے چپ چاپ دیکھتی رہی پھر آہستہ سے نظر جھکاتے ہوئے بولی، میری کچھ چیزیں اور کپڑے ہیں یہاں، وہی لینے آئی تھی۔ جلدی کرو اور جاؤ یہاں سے۔ لہجے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر بھی کرختگی تھی۔ امن اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ تبھی دیان بولا تھا، مما کہاں جا رہی ہیں پاپا؟ بچوں کو ان کے جھگڑے کا علم نہیں تھا۔ اذلان نے نظر پھیر لی۔ مما داجی کے پاس جا رہی ہیں بیٹے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنے بچوں کے ذہن میں کوئی منفی بات نہیں ڈالنا چاہتا تھا، تبھی بہانہ بنایا تھا۔ کشف عمل سے لپٹ گئی۔ مما آج گھر پر ہیں پاپا، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کی خاطر اسے اس بات میں سر ہلانا پڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ واش روم میں گھس گیا۔ امل بچوں کو پیار کر کے LED آن کرتی کمرے سے نکل آئی تھی۔ ایک اور رات عذاب کی صورت مسلط ہونے کو تیار تھی۔ احمد نیازی صاحب بار بار اذلان کے نمبر پر کال کر رہے تھے کیونکہ اس کا اپنا نمبر بند جا رہا تھا۔ تبھی کئی بار کال کاٹنے کے باوجود وہ زچ ہو کر موبائل کے ساتھ امل کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ وہ جو بستر سیٹ کر رہی تھی اسے وہاں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تمہاری کال ہے نیازی صاحب کی، اپنی زبان میں سمجھا دو، دوبارہ میرے نمبر پر کال نہ کریں۔ غصہ ابھی بھی اس کے ماتھے پر دھرا تھا۔ امل نے خاموشی سے موبائل تھام لیا۔ السلام علیکم۔ کال اٹینڈ کرتے ہی اس نے سلام کیا تھا۔ اذلان مجبوراً وہیں کھڑا رہا۔
जानता था कि मोबाइल वापस करने अगर अमल दोबारा कमरे में आई तो बच्चे फिर कई सवाल करेंगे। वो बच्चों के जहन में कोई सवाल नहीं आने देना चाहता था। तभी वहीं रुक गया था। अमल अब कह रही थी, मैं माज़रत ख्वाह हूँ नियाज़ी साहब, मुझे अब कोई कमर्शियल कोई काम नहीं करना। प्लीज़ मेरी तरफ से सब लोगों को मना कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट कोई डील नहीं करूँगी, ये मेरी फील्ड नहीं है। उसका लहजा बेहद धीमा और शिकस्ता था। अजलान रुख फेरे खड़ा रहा, ताहम उसकी अना को ज़रूर तस्कीन मिली थी। अमल ने कॉल काट कर मोबाइल उसकी तरफ वापस किया तो वो कहे बगैर न रह सका, अपना सामान उठाओ और दाजी के साथ वाले कमरे में बिस्तर लगाओ। यहाँ मुलाजिम रहते हैं, जो थोड़ी बहुत इज्जत बच गई है प्लीज़ उसे दाव पर मत लगाओ, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। अमल ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा था। वो तेज़ी से पलट गया। अगले रोज़ संडे था और बच्चे हाल कमरे में खेल रहे थे। दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तभी वो उन्हें खेलने और शोर करने से मना कर रही थी। अजलान थोड़ी देर पहले ही सोकर उठा था जब उसके कानों में अमल की आवाज़ पड़ी, कशफ, दयान, खेलना बंद करो बेटे और चुप करके बैठो, नहीं तो बहुत मारूंगी मैं, समझे? वो बिस्तर से निकला था और उस पर गुस्सीली निगाह डालते हुए बोला, ये मेरा घर है और मेरे बच्चे हैं, इनका जैसे दिल चाहेगा ये करेंगे। तुम कौन होती हो इन पर पाबंदियाँ लगाने वाली? तुम्हें अगर इनसे कोई मसला है तो तुम जा सकती हो। अमल उसके अल्फाज पर दंग रह गई थी। कल तक जिस शख्स की आंखों में मोहब्बत के दिए जलते थे, आज उसी की आंखों से कहर बरस रहा था। उसी के लहजे में आज अंगारों सी तपश थी। कितनी जल्दी बदल गया था वो। हैरानी से कुंग वो उसे देखती रही थी। लम्हों में आंखें भीगी थी और आंसू सलाब की तरह तेजी से बह निकले थे। 1 हफ्ता हो गया था उसने दुनिया से किनारा कशी कर रखी थी। किसी से राब्ते में नहीं थी, फुल टाइम घर को दे रही थी, फिर भी वो शख्स उसे माफ़ करने को तैयार नहीं था। उसे गुस्सा आया था, तभी आंखों में चमकते आंसुओं के साथ बोली थी, माँ हूँ मैं इन बच्चों की, मुझसे पूछो मैंने कैसे कई कई दिन फाके करके अपनी कोख में पाला है इन्हें। अस्पताल के सर्द कमरे में बिना किसी अपने की तसल्ली के अकेले मौत को सामने देखकर जन्म दिया है। 7 साल इनके लिए दर बदर के धक्के खाए हैं मैंने, और तुम फ़कत 7 माह में इनके इतने सगे हो गए हो कि मुझसे इन्हें डांटने का हक भी छीन रहे हो। वेरी गुड। दर्द से बोझल लहजे में कहती वो उसका करार लूट गई थी। तेज़ी से सर झटकते हुए वो वापस पलटा था। अमल शिकस्ता सी दाजी के पास चली आई। अब कैसी तबीयत है दाजी? पहले से बेहतर हूँ बेटे, तुम्हें क्या हुआ है? उनकी नज़रें उसके सुते चेहरे और भीगी पलकों पर पड़ी थी। अमल ने नीचे क्लीन पर बैठते हुए उनकी गोद में सर रख दिया था। वो मुझसे बहुत खफा है दाजी, जबकि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर भी वो मेरी शक्ल देखने का रवादार नहीं। दादी ने उसके सर पर हाथ रख दिया था। वो गुस्से में है बेटे, गुस्से और जज्बात में अक्सर इंसान अपना नुकसान कर बैठता है। अजलान समझदार है, मगर उसका दिल टूटा है। तुमने उसकी इज्जत और गैरत पे वार करके उसके अंदर के एक वैश्य इंसान को जगा दिया है। अब सब्र और हौसले से काम लो बेटे, उसे मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। इन्हीं 2 हथियारों का इस्तेमाल करके उसका दिल फिर से जीत लो। याद रखो अमल, औरत की असल कामयाबी उसके आबाद घर से है। कोई औरत जितनी भी शोहरत दौलत कमा ले, एक घर और मर्द की मोहब्बत के बगैर हमेशा अधूरी और नाकाम रहेगी थी। दादी ठीक कह रहे थे। अमल ने चुप साध ली। उस रोज़ कशफ और दयान टेरेस पर खेल रहे थे। अमल दादी के पास थी, जबकि अजलान मोबाइल पर कॉल में मसरूफ़ था। तभी खेल खेल में दयान का पाँव उलझा था और वो फिसलकर एकदम से ज़मीन पर गिर पड़ा। अजलान जब तक उसकी तरफ तवज्जो करता, उसकी पेशानी बुरी तरह ज़मीन से टकरा कर लहूलुहान हो चुकी थी। इतना खून निकलते देखकर अजलान की जैसे जान निकल गई थी। 1 मिनट से भी कम वक्त में वो उसे अपने मजबूत बाजुओं में उठाकर टेरेस से नीचे हाल में आया था, जहां अमल दादी के पास बैठी खुश्क मेवाजात देख रही थी। नज़र जैसे ही अजलान के बाजुओं में लहूलुहान दयान पर पड़ी, उसके हलक से चीख निकल गई। क्या हुआ है दयान को? मेवाजात उसके हाथों से छूटकर ज़मीन पर जा गिरे थे। अजलान उसे कोई जवाब दिए बगैर तेज़ी से बाहर पार्किंग की तरफ पड़ा था। अमल का हाल देखने वाला था। वो रोती तड़पती पीछे भागी थी। तभी अजलान ने दयान उसकी गोद में देते हुए खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली थी।
अमल ने फौरी अपना दुपट्टा उतार कर ध्यान के सर पर बांधा था ताकि खून रुक जाए। हॉस्पिटल पहुंचने तक वो गाड़ी में बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोती रही थी। अजलान लब भींचे बर्दाश्त करता रहा। अगले 15 मिनट में आ रहा था वो ध्यान को संभाले या अमल को। अगले 10 से 15 मिनट में डॉक्टर ने ध्यान को पट्टी कर दी थी। हौसला रखें मिसेस अजलान, बच्चे इस उम्र में अक्सर खेलकूद में ऐसी चोटें लगवाते रहते हैं। माँ बाप को दिल बड़ा रखना चाहिए। अजलान ने डॉक्टर के अल्फाज पर बेसाख्ता सुकून की सांस ली थी, जबकि अमल के आंसू अब भी रोके नहीं रुक रहे थे। वो कभी ध्यान के हाथ चूम रही थी, कभी गाल। घर वापसी पर दाजी और कशिफ बेहद परेशान मिले थे। अमल ने कशिफ को खुद से लगाकर ढेर सारा प्यार किया। फिर दाजी को तसल्ली देती वो अजलान के कमरे में खुद ध्यान को लेकर बैठ गई। वो सोने जा रहा था जब अमल उसे प्यार करती उठी तो उसने फौरन से उसका हाथ पकड़ लिया। मम्मा मेरे पास रहें प्लीज़। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से वो नढाल हो रहा था। अमल कुर्बान हो गई। मम्मा आपके पास है मेरी जान, आप फिक्र ना करें। उसके गाल चूमते हुए वो उसके बराबर ही नीमदराज हो गई थी। अजलान कशिफ को सुला रहा था। अमल की नज़रों से उसकी नज़रें मिली थीं और फिर अमल की नज़र चुरा लेने पर वो भी गहरी सांस भरता बेड की पुश्तगाह से टेक लगा गया था। सारे दिन की थकन और टेंशन की वजह से कब ध्यान को सुलाते सुलाते अमल की आंख लग गई उसे पता ही ना चला। अजलान कशिफ को सुलाकर उठा तो नज़र उसकी बंद पलकों पर पड़ी। फ़कत चंद ही दिनों में उस लड़की का चेहरा कमला कर रह गया था। अजलान का दिल चाहा वो उसे अपने बासों में उठाकर अपनी साइड पर ले आए और फिर सुकून से अपने सीने पर सुला ले, मगर वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं करना चाहता था। तभी उसका ज़मीन को छूता दुपट्टा उठाकर उसके सीने पर फैलाते हुए खुद सोफे की तरफ बढ़ गया था। रात में किसी पहर उसकी आंख खुली तो वो यूं ही बेतरतीब सी ध्यान के पहलू में बेआरामी से सो रही थी। वो उठा था और उसने उसे दोनों बाजों में उठाकर कशिफ के पहलू में लाकर सुला दिया था। कितनी नाजुक और कम उम्र थी वो, मगर उस जैसे मजबूत पहाड़ से मर्द की पूरी ज़िंदगी को उलट पलट कर रख दिया था उसने। उस रोज़ अजलान ऑफिस से लेट हो गया था। बच्चे उसने मुकर्रर वक्त पर ड्राइवर के साथ घर भिजवा दिए थे, मगर खुद नहीं आया था। अमल जले पैर की बिल्ली की मान चक्कर काटती रात 12 बजे तक उसका इंतज़ार करती रही। मोबाइल भी पास नहीं था कि उसे कॉल करके ही पूछ लेती। घर के लैंडलाइन नंबर से कॉल की तो उसका नंबर बंद जा रहा था। वो परेशान हो गई। बच्चे भी उसका पूछते पूछते सो गए थे, जबकि दादी ने भी कई बार उसे अजलान का पूछा था। वो क्या बताती, उसे खुद कुछ इल्म नहीं था। रात 2 बजे तक वो कभी बिस्तर पर लेटती थी तो कभी ज़रा सी आहट पर उठकर बैठ जाती। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो सुकून से सो क्यों नहीं जाती, क्यों नींद नहीं आ रही थी। आखिर सर दर्द से फटने वाला हो गया था जब रात 2 बजे के बाद उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था। अमल स्प्रिंग की तरह उठ खड़ी हुई। दुपट्टा लेकर जिस वक्त वो कमरे से बाहर हाल में आई, अजलान उसे जागते देखकर बेसाख्ता चौंका था। कहाँ थे तुम? नंबर क्यों बंद था तुम्हारा? सब खैर तो थी ना? उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। अजलान देखता रह गया। एक दोस्त के साथ था, एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल लेकर गया था उसे। संजीदगी से कहता वो आगे बढ़ा, फिर चलते चलते रुक कर पलटा। और प्लीज़, मैं कहाँ जाता हूँ, कब आता हूँ, ये मेरा मसला है। तुम यूँ बीवियों की तरह रिएक्ट करके फजूल टाइम ज़ाया मत करो अपना, ओके? मरो तुम। उसके अल्फाज पर सुलगते हुए वो यही कह सकी थी। अजलान लब दबाकर अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट का गला घोंट गया। अगले रोज़ वो ध्यान और कशिफ को नाश्ता करवा रही थी, जबकि अजलान वाशरूम में था। कशिफ अजलान के मोबाइल पर वीडियो देख रही थी जब अचानक उसके नंबर पर आने वाली कॉल गलती से पिक हो गई। कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी थी। थैंक यू सो मच अजलान, रात तुमने मेरे लिए जो किया वो तो एक शौहर भी अपनी बीवी के लिए नहीं कर सकता। कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम सच में बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। स्पीकर ऑन होने की वजह से आवाज़ वाशरूम तक गई थी। कशिफ ने घबराकर फ़ौरन कॉल काट दी। मामा, ये कौन थी?
وہ اب عمل سے پوچھ رہی تھی، جو خود سن بیٹھی جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ تو رات وہ اس عورت کے ساتھ تھا۔ تبھی وہ بولی تھی، پتہ نہیں بیٹے، شاید پاپا کی کوئی دوست ہوں گی۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ بے حد شکستہ تھا۔ تبھی وہ واش روم سے نکلا تھا۔ بری بات کشف، کسی کی کال نہیں اٹھاتے۔ سوری پاپا، میں نے جان بوجھ کر نہیں اٹھائی۔ بچی پریشان ہو گئی تھی۔ اذلان نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ چلو جلدی جلدی تیار ہو جاؤ، اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے۔ شاباش۔ بنا عمل پر نگاہ ڈالے وہ اپنی تیاری میں لگ گیا تھا۔ عمل دیان اور کشف کا منہ صاف کرتی بھرائی آنکھوں سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ بے وفا، بد دماغ، گھٹیا انسان، میری ذرا سی غلط حرکت پر مجھے طوائف بنا دیا، اور اب خود رات کی تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتا پھرتا رہا ہے، مگر خود پر کوئی الزام نہیں آنے دے گا۔ بدتمیز۔ کچن میں آ کر دل کی بھڑاس نکالی تھی جب وہ پیچھے سے بولا، مجھے کوسنے سے وقت مل جائے تو بچوں کے لنچ باکس دے دو، لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ عمل چونکی تھی، پھر ٹفن باکس اٹھا کر اسے یوں تھمائے گویا کچا چبا جائے گی۔ اذلان کو اچھا لگا تھا۔ اب وہ جان بوجھ کر روزانہ لیٹ گھر آتا۔ عمل کی جان سولی پر کپڑے پریس کر کے رکھتی، ضرورت کی چیزیں سنبھال کر رکھتی، کشف اور دیان کے ساتھ ساتھ دادا جی کے ساتھ پورا وقت گزارتی، مگر جتنا وہ لائن پر آ رہی تھی اذلان اتنا ہی پٹری سے اترتا جا رہا تھا۔ عمل نے سوچ لیا تھا وہ وہاں نہیں رہے گی، وہاں سے کہیں اور چلی جائے گی، مگر تبھی وہ سب ہو گیا تھا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اذلان کی طبیعت پچھلے کئی دنوں سے خراب تھی، نزلہ، زکام، بخار، مگر وہ پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ اس روز کشف اور دیان کی سالگرہ تھی۔ اذلان نے طبیعت خراب ہونے کے باوجود اتنے اعلیٰ پیمانے پر دھوم دھام سے سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا کہ عمل حیران رہ گئی تھی۔ شام 7 بجے کا وقت رکھا گیا تھا، جبکہ اذلان سارا دن بے سود پڑا سوتا رہا۔ شام میں اذلان کے آفس کولیگز کے ساتھ وہ لڑکی بھی آئی تھی جس کے ساتھ وہ آج کل زیادہ سے زیادہ وقت گزار رہا تھا۔ عمل اسے دیکھ کر کباب ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جتنی ماڈرن تھی اتنی ہی خوبصورت تھی۔ اذلان اگر اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا تو غلط نہیں تھا، وہ تھی ہی ایسی کہ جو دیکھتا اس کا فین ہو جاتا، جبکہ خود وہ انارکلی فراک میں ملبوس سر پر دوپٹہ جمائے کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ اذلان خود بھی سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھا، مگر عمل اور کشف کی تیاری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ دونوں اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا بنے گویا ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ آج تک کا ایسی خوشیاں نصیب ہوئی تھی انہیں۔ عمل کی نظریں آنے والے مہمانوں کو ویلکم کرتے ہوئے مسلسل اذلان اور اس کی ماڈرن دوست فجر پر تھیں، جو ہنس ہنس کر نہ جانے کون سے جوک سنا رہے تھے ایک دوسرے کو۔ کیک کاٹنے کا وقت آیا تو اذلان بجائے اس کو ساتھ کھڑا کرنے کے فجر کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے برابر میں لے آیا تھا۔ عمل کو بے حد دکھ ہوا۔ اس کا دل چاہا وہ محفل چھوڑ کر چلی جائے، مگر پھر تماشا بن جانے کے خیال سے ضبط کیے کھڑی رہی۔ کیک کٹا تھا، بچے ایکسائٹڈ تھے اور اذلان بھی۔ اس نے کیک کا ایک پیس اٹھا کر داجی اور بچوں کو کھلانے کے بعد فجر لگاری کے منہ میں ڈالا تھا۔ عمل تاشفین راکھ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، مگر اس نے تیزی سے سر جھکا کر اپنے آنسو چھپا لیے تھے۔ رات 12 بجے کے قریب تقریب کا اختتام ہوا تو اذلان خود فجر کو چھوڑنے اس کے گھر چلا گیا۔ یوں جو رہا سہا حوصلہ باقی تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ بچوں کو نیند آ رہی تھی، وہ انہیں سلا کر داجی کو دوا دینے کے بعد اوپر ٹیرس پر چلی آئی۔ اذلان فجر کو گھر چھوڑ کر گھر واپس آیا تو عمل اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ اس کے دل نے بے ساختہ ایک بیٹ مس کی تھی۔ اپنے کمرے سے نکل کر اس نے دادا جی اور ان کے سائڈ والے روم میں جھانکا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ سرونٹ کوارٹر میں بھی وہ کہیں نہیں تھی، تو آخر رات کے اس پہر وہ کہاں چلی گئی تھی؟ اس کا دل پہلو میں ادم مچانے لگا تھا۔ بھاگم بھاگ ٹیرس پر آ کر دیکھا تو وہ ایک کونے میں گھٹنوں میں منہ دیے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اذلان کی جان میں جان آئی۔ عمل؟ اس نے اسے پکارا تھا، مگر عمل نے رسپونڈ نہیں کیا۔ وہ اسی طرح بے حال سی روتی رہی تھی۔ تبھی وہ پاس آیا تھا۔ عمل؟ مر گئی عمل، جا کر فاتحہ پڑھ لیں اس پر۔ سرخ انگارہ آنکھوں میں قہر تھا۔ اذلان دیکھتا رہ گیا۔ بوجھ بن گئی ہے نا عمل تم پر، بیکار ہو گئی ہے نا تمہارے لیے، تو ٹھیک ہے، میں کل صبح ہی چلی جاؤں گی یہاں سے۔ تمہیں اب روز روز میری منحوس شکل دیکھنے کی اذیت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اس کی آواز مسلسل رونے سے بھاری ہو رہی تھی۔ اذلان کو بے حد مزہ آیا۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، پاگل ہو گئی ہوں میں۔
خوش ہو جاؤ تم۔ ایک ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر مارتی وہ دھاڑ کر بولی، پھر تھپ تھپ کرتی سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اذلان بے خود سا پیچھے ہی آیا تھا۔ اچھا رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں اس سے کیا؟ میں ہنسوں روؤں جیوں مروں، تم جاؤ جا کر اپنی اس محبوبہ کے ناز اٹھاؤ۔ وہ پارسا ہے نا، پڑھی لکھی مہذب شریف، عین تمہارے معیار کے مطابق، تو جاؤ اس کے پاس۔ مجھ جیسی گنوار غریب بے حیا لڑکی سے ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ امل کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اذلان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اچھا آہستہ بولو، کیا کر رہی ہو؟ دادا جی نے سن لیا تو کیا کہیں گے؟ کہتے رہیں کچھ بھی، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ ہچکیاں لینے لگی تھی۔ اذلان کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ تبھی ایک ہاتھ اس کے منہ پر اور دوسرا اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اس نے خود کو اس کے ساتھ بیڈ پر گرایا تھا۔ تمہیں پرواہ ہے بھی کسی بات کی؟ شوہر ہوتے ہوئے بھی مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں، اور وہاں پردہ اسکرین پر اپنی مرضی سے غیر مردوں کو سب دکھاتی پھرتی ہو۔ اب اگر میں نے فجر کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لیا تو مرچیں لگ گئیں تمہیں۔ میری مرچوں کی پرواہ مت کرو تم، جاؤ جا کر سو جاؤ اس کے ساتھ، بلکہ اسے یہاں ہی لے آؤ، میں چلی جاؤں گی صبح۔ اسے کہہ دو وہ آ کر میری جگہ لے لے اور تمہارا خیال رکھے۔ کہاں چلی جاؤ گی تم؟ کوئی ٹھکانہ بھی ہے تمہارے پاس؟ نہ ہو کوئی ٹھکانہ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، سنبھالے گی مجھے اپنے اندر کہیں بھی۔ اس کا حال ایسا تھا کہ اس سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اذلان نے اسے زور سے خود میں کھینچ لیا۔ اچھا زمین میں سمانے کو تیار ہو، شوہر میں نہیں سما سکتی؟ شوہر کو قسمیں دیتی ہو کہ ہاتھ لگایا تو اپنی جان لے لوں گی۔ اب کیوں دل دکھ رہا ہے؟ میں جس کو چاہوں ہاتھ لگاؤں نہ لگاؤں، خود کے پاس آنے دیتی ہو نہ کسی دوسرے کے پاس جانے دیتی ہو۔ یہ تو زیادتی ہے یار۔ وہ صلح کے موڈ میں تھا۔ امل نے تھک کر اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا تھا۔ وہ امل تاشفین اب کہیں نہیں ہے جس نے قسمیں دی تھیں۔ پکی بات ہے؟ اذلان کا دل اس کے پہلو میں ادم مچا رہا تھا۔ تبھی پلٹ کر اس کے اوپر آتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جو رو رو کر خوب سرخ ہو رہی تھیں۔ امل نے چپ چاپ اسبات میں سر ہلا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اذلان کا صبر ختم ہو گیا۔ بس اتنی ہی بہادر تھی؟ ابھی تو بہت ستانا تھا تمہیں، ایک ایک دن ایک ایک رات کا بدلہ لینا تھا۔ تمہاری برداشت صرف ایک فجر لگاری پر ہی جواب دے گئی۔ ہاؤ اسٹرینج۔ وہ ہنسا تھا اور دل کھول کر ہنسا تھا۔ امل نے سب سمجھتے ہوئے اس کے سینے اور کندھوں پر مکوں کی برسات کر دی۔ تو تم جان بوجھ کر ستا رہے تھے مجھے؟ اذلان نے اس کی گھوری پر ہونٹ کا کنارہ دبایا تھا۔ ہاں دیکھ رہا تھا مچھلی کتنے پانی میں ہے۔ چلو دیکھ لیا نا، اب نکلو یہاں سے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پورے 248 دنوں کا حساب نکلتا ہے تمہاری طرف۔ 248 دن اور راتیں نکاح ہونے کے باوجود اکیلے سویا ہوں میں۔ پہلے وہ حساب کلیئر کرو پھر جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں کے رنگ بدلے تھے۔ امل گھبرا گئی۔ کوئی حساب کتاب کلیئر نہیں کرنا مجھے تم سے، تم جاؤ بس۔ اب نہیں ڈیئر امل تاشفین، کوئی مائی کا لال آج مجھے یہاں سے باہر نہیں نکال سکتا جب تک میں اپنے سارے حساب کلیئر نہ کر لوں۔ وہ ضد میں آیا تھا۔ کسی طوفانی ریلے کی طرح اس کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا۔ امل نے ہتھیار ڈال دیے کہ اب اس سے لڑنے کی مزید سخت اس میں نہیں تھی۔ 7 سال کے بعد اسے اس کا حق اور جائز مقام ملنے جا رہا تھا، پھر وہ کیوں بند باندھتی؟ اذلان کا غصہ اور اس کی نفرت دیکھ چکی تھی، اب اس کی محبت اور اس محبت کی شدت دیکھنے کی باری تھی، اور وہ اس رات اس نے دیکھی تھی۔ جو تعلق اس شخص نے اس کے ساتھ بنایا تھا اس میں ذرا سی بھی ہوس یا بھوک نہیں تھی۔ وہ تعلق محبت اور احترام کا تھا، دل کا تھا۔ ابر رحمت کی طرح ٹوٹ کر برسنے کے باوجود اس نے اسے روندا نہیں تھا، معتبر کر دیا تھا۔ اگلی صبح اذلان کی آنکھ کھلی تو وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے کشادہ سینے سے لگی پرسکون سو رہی تھی۔ اذلان کو لگا اس کے برسوں کی تھکن اتر گئی ہو۔ صرف ایک ہی رات نے اس کی ذات پر لگے سارے زنگ اتار دیے تھے۔ امل کو پرسکون سوتے دیکھ کر وہ پھر شرارت پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اب کیا ہے؟ وہ نیند میں کسمسائی تھی جب وہ اس کے خوبصورت گھنے بالوں میں منہ چھپاتا سرگوشی کرتے ہوئے بولا، 200 دنوں کا حساب کلیئر ہو گیا ہے، 48 دنوں کا رہتا ہے۔ امل کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ گھور کر اسے دیکھتے ہوئے اس نے ایک زوردار مکہ اس کے کندھے پر رسید کیا تھا۔ ایسی کی تیسی تمہاری 48 دنوں کی سارا حساب ایک ہی رات میں پورا کرنا ہے؟ اس کی بات پر اذلان کا کہکا بے ساختہ پڑا تھا۔ امل نے شرما کر اسی کے سینے میں منہ چھپا لیا، تو اس نے بھی اسے خود میں شدت سے سمیٹ لیا
کہ اب زندگی میں ملنے والے تمام دکھوں کو گڈ بائی بول کر زندگی سے صرف خوشیاں وصول کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ معزز پیارے ناظرین، آپ کی پرزور فرمائش پر متاع جاں کی آخری قسط پیش کر دی گئی۔ اس قسط کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو مجھے اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔